بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نیا نیا ولایت سے آیا تھا. مجھ پہ اس بات کی دھن سوار تھی کہ کسی طرح سے ہمارے یہاں کا جو وزڈم آف دا ایسٹ جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کروں. تو اس سلسلے میں مجھے مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں، مختلف کونوں خدروں میں جانا پڑا. خاص طور پر میں نے ایسے ڈیرے تلاش کیے جہاں بابے لوگ رہتے تھے، اور آپ نے اکثر یہ لفظ میرے منہ سے بارہا مرتبہ سنا ہوگا. تو میں یہاں حضرت سائیں فضل شاہ صاحب کے ڈیرے پہ جاتا تھا اور ان سے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا جو علم کتابوں میں موجود نہیں ہے. اور وہ میرے ساتھ بڑی بری طرح سے ٹکراتا تھا کیونکہ میں ایک اور طرح سے تیار کیا گیا تھا علم کے معاملے میں، اور وہاں کا علم ایک اور طرح کا تھا، لیکن مجھے اس میں دلچسپی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی بھی تھی کہ میرے جو ساتھی اور میرے جو ہم اثر ادیب تھے، لکھنے والے تھے، بہت برا سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک پڑھا لکھا آدمی سے آنا بھی آنا اتنی دور سے ہو کے آیا، وہاں پڑھاتا بھی رہا، ولایت میں پڑھتا بھی رہا، یہ کس بےہودہ کاروبار میں لگ گیا ہے. اور ان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی. میرے خلاف کالم بھی لکھے گئے. میری بیوی بڑی ناراض ہوئی کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، آپ کو تو کچھ معزز، کچھ CSS وغیرہ قسم کا عارف میاں کی طرح کرنا چاہیے، تو یہ کیا آپ نے کام شروع کر دی. تو میں چھپ چھپا کے ڈر ڈرا کے جاتا تھا. ایک دن میں شام کے وقت گیا تو ہم وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو بابا جی میرے ساتھ کھڑے تھے، مولوی صاحب ہمیں نماز پڑھا رہے تھے. تو ایک آدمی روتا چیخا چلاتا ہوا آیا، کہنے لگا جی جلدی چلو، یونس جو ہے اس کو تو مرض الموت ہو گیا ہے اور اس کا گھنگرو بج رہا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے. اس نے کہا کہ بابا جی کو بلا کے لاؤ، وہ میرے سرانے بیٹھ کے پڑھیں سورہ یاسین. تو ہم پڑھ رہے تھے نماز، تو بابا جی نے مجھے کونی مار کے کہا کہ بیٹا نیت توڑ دو. اب نماز پڑھتے ہوئے نیت کیوں توڑی جائے؟ میں پہلے نہیں سمجھا ان کی اس بات کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نیت توڑ دو. تو میں نے کہا اچھا جی. چونکہ میں انڈر ٹریننگ تھا تو میں نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں کہ کے نیچے اترے، کہنے لگے دیکھو اعلان ہو گیا، ایک آدمی مشکل میں، پہلے اس کی مشکل دور کی جانی چاہیے، اس کے بعد ہم آ کے نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھیں گے. کیونکہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں. کوئی آدمی سائیکل سے گر جائے، زخمی ہو جائے، آپ کہیں کہ میں چونکہ مغرب پڑھا ہوں تو پھر آ کے اٹھاتا ہوں، یہ نہیں ہے پہلے اس کو. اب یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی اور عجیب تھی. خیر اٹھے گئے، وہ جس آدمی کے گھر جانا تھا وہ بھی دیکھا. وہ ایک لمبی کہانی میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا اور وہ دلچسپ ہے اپنی جگہ پہ. جب ہم لوٹ کے آئے، رکشہ سے اترے، تو میں نے رکشہ والے کو کچھ پیسے دیے. اس کے کچھ 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے. میں نے اس کو 4 روپے دے دیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بہت بڑا میں نے مار کا مارا ہے. تو بابا جی نے پوچھا کہ اس نے پیسے دیتے پت؟ میں نے کہا ہاں جی دے دیے. کہنے لگے کتنے دیے؟ میں کہا جی 4 روپے دیے. تو کہنے لگے کہ کیوں؟ میں نے کہا جی اس کے 3 روپے 50 پیسے یہ بڑھتے تھے، میں 4 دے دیے اس نے. انہوں نے کہا نہیں 5 ہی دے دینے سے. میں نے کہا نہیں جی 5. اب مجھے بڑا دھچکا سا لگا کہ 5 میں کیوں دے دوں. میں نے کہا جی کیوں کروں؟ کہنے لگے تسی بھی دیتے جو دینا ہے، تسی کہڑا پلیوں دینا سی. اب یہ دیتے میں سے دینا جو تھا، یہ اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا، لیکن میں نے اس کو سمجھا عقلی طور پر، اقتصابی طور پر. ایموشنلی وہ قاضی صاحب میرے اندر نہیں اتری یہ بات، لیکن وہ اس بارے میں سوچتا رہا، غور کرتا رہا. اگلے دن ہمارے ایک دوست، میرا بہت پیارا دوست ابن انشا، وہ کراچی سے آیا اور وہ گھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسے پتہ چلا کہ وہ بذات اس وقت کہیں اور جگہ پہ موجود نہیں ہے، کسی لائبریری میں نہیں ہے، کسی شریف جگہ پہ نہیں. وہ ضرور گیا ہوگا. چنانچہ وہ اتنا بڑا ایک ڈنڈا لے کے، بانس کا تھا بڑا، تو مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈیرے پہ آ گیا. اسے پتہ تھا کہ اب اندر تو داخل نہیں ہوا اور باہر کھڑا ہوا ہے، اور اس کو تکلیف بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے کہ یہ آدمی کس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو اس نے مجھے ضرور، میں اندر بیٹھا، میں ڈرا ہوا. اس نے کہا باہر آ جاؤ استاد کی وجہ سے. خیر میں ڈرتا ڈس گیا. جب اس کے قریب پہنچا، اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا ہے، یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، تم کس فضول جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو اور کیا سیکھتے ہو یہاں سے. میرے 2 دوست تھے، ایک ابن انشا اور ایک نون میم راشد. یہ سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ مروب تھے اور کہتے تھے یہ کمال ہی کر رہا ہے دنیا میں.
میں UNO میں گیا، نون میں راشد صاحب کے دفتر میں، اوپر کی منزل سے کوئی 42ویں منزل تھی. جب نیچے اترے اور میرے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے، تو جب ہم ایک ڈاکخانہ UNO کا چھوٹا سا، تو رکے، کہنے لگے آ گئے ہو تم گاؤں سے، اور لیکن نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ حسن ہے، نہ صحت ہے، تم لوگ کس طرح سے زندگی، یہ دیکھو یہ ڈاکخانہ دیکھا. میں نے کہا جی امریکہ کا ڈاکخانہ ہے، واقعی بڑا خوبصورت. کہنے لگے خوبصورتی کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو تمہیں آواز آ رہی، اس میں سے آواز آ رہی تھی. پتہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹکٹوں کو موریں لگ رہی ہیں اور مشین خود بخود لگا رہی ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی بندہ، نہ پرندہ ہے. یہ دیکھو وہاں پر لا کر پیکٹ رکھ دیتے ہیں، ٹر کرتے ہیں. اسی طرح سے کہنے کے سارٹنگ ہو جاتی ہے. میں تمہیں نوٹ گننے کی مشین دوں. تو میں نے کہا راشد صاحب ایسی چیزوں سے اتنے متاثر نہ ہوا کریں، خدا نہ خواستہ آپ زندگی میں کوئی اور فیصلہ کر مشینوں سے متاثر ہو کے. کہنے لگے نہیں نہیں، میں تمہیں گھامڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. تو یہ خیر مجھے بیچ میں یاد آ گیا، اللہ بخشے، پیارے آدمی تھے دونوں ہی میرے دو. تو انشاء کو غصہ تھا اس بات کا، اور وہ مجھے اس سے ہٹانا چاہیے. باہر کھڑے ہو کے اسی طرح سے ان کے ہاتھ میں بانس کا وہ باریک سا ایک ڈنڈا. کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا ہے جو کتاب میں، کسی لائبریری میں، کسی میں کچھ نہیں ہے، کون سی یہ چیز؟ میں نے کہا انشاء کوئی خاص نہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو مشاہدے سے گزرتی ہیں وہ مختلف. کہنے کا کیا؟ میں نے کہا کل ہم آئے تھے، ایک جگہ گئے، اس طرح سے میں نے رکشہ کرایا، اس طرح سے رکشہ میں سے اترے، اس طرح سے میں نے پیسے دیے، اس طرح سے بابا جی نے کہا کہ تو 5 ہی دے دیتا تو کیا تھا، تو نے دیتے میں سے دینا ہے، تو نے کون سا پلے سے دینا ہے. تو انشاء خاموش ہو گیا یہ سن کے. اب وہ شاعر آدمی تھا، اس کی روح بڑی پیاری تھی، وہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کہے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس نے سن لی. ختم ہو گیا یہ سین. اس کے کوئی 2 مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشاء جی کے دفتر میں ملنے. اس سے انشاء بیٹھا کام کر رہے ہیں، ہم گپ لگا رہے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بہت خوش. ایک لڑکی آئی، اس کی صحت بہت خراب تھی، اور حاضر اس کی آنکھوں میں یرکان اتنا نمایاں تھا کہ جھوٹ بولنے کے برابر، کہ آپ نے جیسے رنگ بھرا ہو پیلا. اور اس بیچاری نے اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لیے آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تحریر جو تھی وہ لگا رکھی تھی. تو کالا برقع اس نے پہنا ہوا اور آ کر کھڑی ہو گئی انشاء جی کے سامنے. اس نے ایک خط ان کو دیا رکا، تو وہ خط لے کے انہوں نے پڑھا، پڑھ کے اس لڑکی کی طرف سے پھر رکھا. تو کہنے لگے کہ بی بی دراز کھولا. کہنے لگی بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہی ہیں، تو یہ تم لے لو، پھر انشاءاللہ کریں گے بات. تو کہنے لگی جی بڑی کو چکی سی ہوگی بیچاری، اور ڈر سی گئی اور گھبرا سی گئی. پھر اس نے کہا کہ اچھا جی بڑی مہربانی، دے دیں. وہ لے کے چلی گئی. جب چلی گئی تو میں نے انشاء سے کہا، میں نے کہا یہ کون تھی؟ کہنے کا پتہ نہیں. میں نے کہا تجھ سے پیسے لینے آئی تھی، تو نے 300 روپے دے دیے ہیں، تو یہ تجھے جانتا نہیں؟ کہنے کا نہیں میں اتنا ہی جانتا ہوں، یہ خط ہے. خط تھا، اس میں لکھا تھا محترم انشاء صاحب، میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خرسند ہوتی ہوں، اور میں یہاں پر وہ کیا جگہ ہے لیاری میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں، اور میری 100 پتہ نہیں کتنے 30 روپے تنخواہ ہے. میں اور میرا باپ ہم ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے، اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے. اور آج وہ سامان اٹھا کر بندہ بات پھینک رہا ہے. اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ 10 روپے کر کے اتار دوں گی. میں بھرے پورے کراچی میں اور کسی کو نہیں جانتی سوائے آپ کے، اور وہ بھی کالم کے ذریعے سے بجا. تو میں نے کہا بیوقوف آدمی، اس نے تو تجھ سے مانگے تھے 160 روپے، تو 300 دے دیے اس نے. کہنے لگا میں نے بھی جتنے میں سے دے دیے، میں نے کون سا پلے سے دیا. بات تو پھر وہی ہوگی نا، بات سمجھ آ گئی، اس کو آگے دیکھو یہ نصیبوں کی بات ہے. یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی، جو میں بڑے غور سے جاتا تھا، ڈکٹیشن لیتا تھا، کوشش کرتا تھا جاننے کی. میں نے کہا یہ فکرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے. کہنے لگے ہاں بس یہ ایسے. کہنے لگے یار میرے کالم لکھا تھا، وہ مجھے انہوں نے بھیج دیا. خلیل الرحمان صاحب نے کیے 300 روپے، 2 کالم میں شوق سے لکھے تھے. یہ 300 روپے میں ویسے ہی پڑے تھے تو میں نے دے دیے. جذب ہو گئی، جذب ہو گئی جناب. تو کوئی اس کے 8 مہینے بعد میری اس کی پھر ملاقات ہوئی، لاہور آیا. تو کہنے لگا یار وہ تو فلسفہ جو تیرے بابے کا ہے وہ بڑا خوفناک ہے اور وہ بہت برا ہے، اور اس میں سے تو آدمی باہر نہیں نکل سکتا. کہنے کا کیوں؟ کہنے کا وہ میں نے 300 روپے دیے تھے اس لڑکی کو،
تو میرا جان عذاب میں پڑ گئی. وہ مجھے ٹوکیو سے, جہاں میں میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا, وہاں سے یونیسکو کا مجھے خط ہے کہ تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہیں, وہ بتائیں ہم یہاں کہ یا آپ کو بھیجیں. میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اور سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, اس لیے میری گورنمنٹ نے میرا ٹی اے سب کچھ اور پھر تھا وہ دے دیا گیا. انہوں نے کہا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ ہماری ایک خوشی کا جو ہم نے اپنے سارے پارٹیسپینٹ کو تحفے کے طور پر دیے تھے, یہ آپ کا. کہنے کو میں نے فوراً لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا, وہیں رکھنا. اس زمانے میں یہی تھا حالات ڈالر والے جو بات کر چل رہے ہیں, میں وہاں آ کے لے لوں گا. اس کی یہ کیفیت ہوئی 1 سال کے اندر اندر کہ یورش ہو گئی اس کے اوپر پیسوں کی, ایسے ایسے جگہ سے آنے شروع ہو گئے, اس لیے کہ جتنے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے. 2 سال اس کی یہ کیفیت ہوئی. پھر وہ وہی ڈنڈا لے کے میرے گھر آیا لڑائی کرنے کہ یہ تم نے بڑی لانتی بات مجھے بتا دی ہے, میں اتنا تنگ آ گیا ہوں اس سے, اور اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتا نہیں اور میں کال نہیں تھا, اب میں نے دینے بند کر دیے. خدا مجھے کو ٹٹک کے مر جائے میرے سامنے, میں کچھ نہیں دیتا, کیونکہ یہ تو عذاب کی دیتے جاؤ اور آتا جائے, دیتے جاؤ تو آتا جاتا ہے. وٹ از دس؟ میں نے کہا بھی اس کا علم تو مجھے بھی نہیں, میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے. تو اس سے میں نے یہ بات ایک عجیب و غریب زندگی میں دیکھی بہت قریب سے, کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کے آپ کے پاس آتا ہے. یہ ریزاؤنڈ ہے جیسے آپ صدائے بازگشت لوٹ کے آ جاتی ہے. آدمی گھبراتا ہے کہ میں نے دے دیا, میرے $70 تھے, اس میں سے 30 میں نے دے دیے, تو میں نے تو ابھی تھیسس لکھنا ہے, PhD کرنی ہے, تو باقی خرچ ہو گئے, کہاں سے ہو گئے. حالانکہ یہ بات اس میں نہیں. اب اللہ میاں کا ایک عجیب و غریب سسٹم ہے, وہ یہ کہ جو کچھ آپ دیتے رہتے ہیں یہاں پر اور وہ آپ کا جمع ہوتا رہتا ہے, اور اللہ میاں وہ رجسٹر کبھی نہیں دیکھتا. وہ دوسرا لیجر مانگتا ہے جس میں سے آپ چھوڑ آئے ہوتے ہیں اور پیچھے رہ گیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیبٹ لیجر کیوں ہو گیا بھائی, اس لیے خرابی پیدا ہوتی ہے آدمی میں کہ ڈیبٹ لیجر ہو جاتا ہے اور وہ پھیلا. میاں کے ہاں بیسٹ ہے بینکنگ سسٹم, کمال کا, صحیح اصلی. صحیح اصلی. حضرت مجدد افسانی مجھے یاد آ گیا, وہ سخت ہیں, بہت اصولی بزرگ تھے ان کا, لیکن ان کی ایک بات میں کبھی نہیں بھولتا. انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے. کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دستے سوال تیرے آگے دراز کیا کہ بڑے آدمی کی کیا بات ہے. جب اس کی ایک حدیث بھی ہے, جی جی, اچھا, وہ وہی ظاہر ہے کہ وہیں سے چشمہ تو وہی ہے. پھر فرماتے ہیں, اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دے, اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دے, تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے. دیکھیے نا, ایک طرح ہاں ہم کو کیا ناحق کا مل رہا ہے, اس کی ساری مہربانی ہے اللہ کے کرم. ہمیں اس کا شعور بھی وہ نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں ہمیں ناحق مل رہا ہے. کبھی آپ بیٹھ کے آرام سے اپنی زندگی کو, اپنے کام کو, اپنی پاور کو, اپنے کو بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا 80-90% تو ایسے ہی چلا آ رہا ہے. یہ میرا استحقاق نہیں بنتا. لوگ ایسے ہی روتے ہیں کہ جناب میرا حق, میں اپنے حق کی خاطر لڑوں گا اور مروں گا اور یہ کرتا رہوں گا. ایسا کبھی ہوتا نہیں. بعض اوقات ایسی جگہ سے آ جاتا ہے, مل جاتا ہے جو آدمی تصور نہیں کر سکتا, بلکہ بیشتر ایسی جگہ سے آتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے کہ یہ کیوں آتا ہے. لیکن آدمی گھبراتا ہے کہ اگر میں کچھ دے دوں گا اور دیتے میں سے میں نے دے دیا تو میرا کمی ہو جائے گی. ہوتی نہیں. لیکن وہ کچھ ہمارے جیسے سیانے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں. ایک ہمارے میرے ماڈل ٹاؤن میں کلیگر تھا, بہت اچھے امیر دین کلیگر, تو ہم سب کو پیارا تھا, بھانڈے وانڈے لے کے, غریب سا آدمی تھا. وہ فوت ہو گیا تو مولوی صاحب نے اعلان کیا مسجد میں, کہنے لگے کہ بھئی امیر علی فوت ہو گیا تو اس کی دعا کرانی. تو مغرب کے بعد آپ سب لوگ اکٹھے ہوں علاقے کے, ہمارے بلاک کے کچھ, تو ان کی دعا کہلوانی. تو ہم ابھی کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ ایک لڑکا آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی میرا والد بہت بیمار ہے. وہ مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا. تو اس نے امیر علی کلیگر کی دعا بھیجی ہے. ہم نے
कहा दुआ भेजी क्या होता है, दुआ तो आदमी आगे करता है। उसने कहा जी ये मेरा वालिद जो था इसका बड़ा यार था और बहुत पक्के दोस्त थे, जो बाबा सुल्तान वहाँ का था, तो उसको दर्द है छाती का पेन, वो जो दर्द हो जाती, अच्छा वो उसको उस जमाने बेचारे को थी, तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता था। तो उसने अपने बेटे से कहा कि तू मेरी तरफ से, मेरा बड़ा पक्का यार था, तो मेरी दुआ भी ले जा मेहरबानी। तो कल का जी मैं उसकी दुआ लेके आऊँ। तो हमने कहा कि दुआ क्या लेके आया तुम? तो हम वो गुठलियाँ पढ़ रहे थे और उस उठ के आदमी बाहर देखे, तो वो लड़का ट्रैक्टर लेके आया था, पीछे ट्रॉला था। तो उसके बाप ने 2 बोरी गंदम आटा, 1 बोरी चौल, गुड़ का एक पूरा कट्टा और इस किस्म की चीजें, उसने कहा जी मेरे बाप ने ये दुआ भेजी है। क्या बात हाँ, कभी इस किस्म की बातें बहुत समझ में या मेहरबानी सोचने में नहीं आई कि दुआ भेजने का, देने का, यानी दाद देश का ये क्या तरीका होता है। अच्छा ये भी तो है ना कि अल्लाह ताला ने जो किसी की किस्मत में रिज्क जो है वो फिक्स किया है, वो अल्लाह ताला ने हर हालत में देना है। ठीक, मगर इंसान जो है वो बाज़ औक़ात किसी को देते हुए ये सोचता है शायद मैं दूंगा तो कम हो जाए। बाज़ औक़ात क्या, अक्सर हम तो हमेशा यही सोचते हैं, यही याद करते हैं, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी इसके मुताबिक ही गुजरती। ये दादो देश का और देने का और तरीका, ये मुझे अपना घर मॉडल टाउन की बात हुई तो मेरी बहू है एक, बड़ी अच्छी प्यारी बीबी नेक, उसको ख्याल आया कि कुछ खैरात करनी चाहिए, लेकिन उसको तरीका नहीं आता। अब ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि जी क्या करें, किसको दें। तो वो अपना पर्स लेके तावी साहब और उसमें कुछ पैसे डाल के तो वो चली गई झुग्गियों में, क्वार्टर्स में। तो वहाँ जाकर खड़ी हो गई, तो एक बीबी आई उसके पास। उसने कहा कि कुड़िए किस तरह आई? उसने कहा कि मैं आई हूँ आप लोगों से मिलने, तो मैं कुछ आपकी खिदमत करना चाहती। तो उसने कहा कि तू अनाड़ी मालूम होती। वो कहने लगी हाँ जी। कहती ठहर जब मैं तेरी मदद करती। तो वो झुग्गियों में से एक कुर्सी खींच के ले आई, कहने की ले इस पर बैठ जा। 5-4 सानू हदीसां सुना, 10-12 नेक गल्लां सुना, सानू अच्छे रहन दी तलीम दे, तो 1-1 रुपया फड़ा जा सारे में। तो बीबी आती होगी ना, बीबियां ऐसे ही आती हैं, नेकी भी सिखाती हैं, तो ये उनको करें कि अच्छा। तो इस तरह से भी होता है कि आदमी दादो देश में अपना आप भी प्रोजेक्ट करता है। लेकिन खान साहब जो हम अपने आबाओ अजदाद से, मतलब आपसे, आप जैसे बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सुनते आए, उनसे किताबों में कहीं पढ़ने को भी कभी कभी मिल जाती है ऐसी बात। हमारे ये सकाफत की जितनी निशानियां, जिन अलामतों की तरफ आपने इशारा किया है, ये अब कहीं हम रख के भूल गए हैं या हमने दानिस्ता इनसे नजर बचा ली है, हटा ली है और किसी नई तरक्की की जानिब? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम रख के भूले नहीं है, ना ही दानिस्ता नजर बचाई। हमारी मसरूफियात का आलम कुछ ऐसा हो गया है कि आप अपने आप को गिरव रख चुके हैं हर तरह की मसरूफियात के हाथों, ज़रूरी भी गैर ज़रूरी भी। और जब आप जांचने और आंकने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि गैर ज़रूरी मसरूफियात ज़रूरी मसरूफियात से कहीं ज़्यादा है। मेरा एक पोता है, उसको हमने अभी दाखिल करवाया है, अभी से मुराद छुट्टियों से पहले 5-6 महीने, कच्ची पहली में। तो पपल उसको हम कहते। तो वो कागज़ तख्ती सब कुछ लेके दे दी, जुज़दान वगैरह सब। तो स्कूल जाता रहा, आता रहा। तो एक दिन उसके वालिद कहने लगे कि पपल यार तू कभी पढ़ता नहीं, तुझे स्कूल में दाखिल कराया था। कहने लगा क्या करूं डैडी, टाइम ही नहीं मिलता। उसने ये इनहेरिट की ना बात, जो भी कुछ किया तो ये आगे बहुत अच्छा है। और ये बिल्कुल कहता डैडी क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए ये मुश्किल। आपके ये खैरात से मुझे अपनी एक दादी का वाक़या याद है। वो बचपन में हमें कहा करती थी
کہ مٹھی کو جتنا آپ کس کے بند کریں اس میں اتنی چیز کم آتی ہے. ٹھیک. تو مٹھی ڈھیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ آئے گا. تو خیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسہ کس کے رکھتے جائیں گے اللہ میاں اتنی اس میں کمی کرتا ہے. یہی تو حاضر کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ یہ چیزیں جو تھیں یہ کیوں ہماری قسمت سے نکلتی چلی گئی. خان صاحب نے بات آغاز کی اس وقت تو کچھ ذکر آیا، انہوں نے اپنے ٹریننگ کا یا اپنی تعلیم کا حوالہ یورپ سے دے کے اور یہاں کے وہ بابوں کی بات جو ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، بالکل اس کو اگر خان صاحب آپ اجازت دیں جی 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 دو حصوں میں تقسیم کر لیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر تعلیم یافتہ پڑھا لکھا پڑھا لکھا بھی ہو. لیکن وہ جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ بابے ہوتے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. مشاہدہ ان کا ہر چیز کو جانچنے کا، آنکنے کا طریقہ، گہرائی میں جانا اور پھر ان کا انالیسس کرنا اپنے طور پر، اور وہ انالیسس ہوتا 100% درست. ڈگریاں یا کتابی اب وہ چیزیں نہیں. دیکھیے میں اس سے تھوڑا سا انحراف کر کے، اچھا ہے کہ آپ بھی ان کے پوتے نواسے انہی کے ہی ہیں نا، نسل چلی آ رہی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال آ گیا میرے ذہن میں کہ میں نے اتنی آپ کے سامنے لمبی بات کی تو آپ بھی مجھے مدد کریں کہ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو بہت برا سمجھتا ہے، کیا خود اس جیسا ہونا چاہتا ہے یا آپ کے مشاہدے میں ہے کہ خود اس جیسا ہو جایا کرتا ہے؟ ہاں نہیں ہے تو صحیح، لیکن مطلب ہے کہ اگر آپ نگاہ ڈالیں نا، دیکھیں کہ یہ آپ کا مثلا کوئی سیاستدان ہے جو آپ کے کوئی انٹیریئر منسٹر پہ تنقید کر رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں حکومت پلٹ گئی، وہ خود ہی انٹیریئر منسٹر ہوا ہے نا جی. میں اس لیے سوال آپ کے سامنے پیش کیا کہ مجھے یہ دقت ہو رہی تھی، گھر اور ارد گرد یہ دیکھتا ہوں کہ غریب آدمی امیر آدمیوں پر بڑی تنقید کرتے ہیں بے شمار شدت کے ساتھ، لیکن اگر ہم ان کو کوئی مارکسزم وغیرہ لا کے دیا نا، ایک بڑے 70 برس تک دیا کہ بھئی اس میں تمہاری بہتری ہوگی، تو وہ اسے فیل کر دیتے. وہ کیا خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک موقع پڑے تو ہم بھی امیر ہو جائیں؟ کیونکہ امارت کو اگر ایریڈیکیٹ کریں، انسان کی فطرت میں یہ بات تو ہے. ویسے انسان کے لاشعور میں جو ہے وہ ایک بات ہوتی ہے جو اس تک نہیں پہنچ سکتا. بیسیکلی تنقید تبھی تنقید کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے لاشعور میں ایک بات ہوتی ہے، انسان اس کا کوئی ایم ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، اس کو نہیں اچیو کر سکتا، تو جو اس کو اچیو کر چکا ہوتا ہے اس پہ وہ تنقید کرتا ہے. مثلا دیکھیے نا، لڑکیاں میں گھر کی دیکھتا ہوں، وہ کیا شکل اس کی کوجی سی لڑکی ہے، کچھ اکثر لڑکیاں تو یہی کرتی ہیں کہ ناک اس کی چھوٹی، کان بڑے ہیں وغیرہ، رنگ نہیں گورا، یہ کچھ کر کے سب کچھ، میری تعریف کی جائے کہ میں بہت اچھی ہوں، لیکن فرض کیجئے وہ بھی نہیں ہے اچھی. چلیے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تنقید کر رہی ہوتی ہے اور اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں خوبیاں بیان کر رہی ہوں میں ویسی بن جاؤں، اور اس میں اس کو کچھ خوبیاں نظر، جبھی تو کہہ دی کہ ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں رشتے وغیرہ کے لیے جاتی ہیں نا بیویاں، تو میں لوٹ کے آتا پوچھ رہا تھا کہ بتائیں آپ دیکھ کے آئیں. کہنے لگے اگر ملا جلا کے دیکھیں تو خوبصورت لگتی تھی، ایک چیز کچھ نہیں، لا حول ولا قوت، یہ کیا بات کرتی کہ نہیں جی نکسک سے تو ٹھیک تھی، چھب نہیں ہے یا کچھ. تاوی صاحب کے یہ جو کاسمیٹکس کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے جو کہ سٹیل کے بعد دوسری انڈسٹری ہے ورلڈ میں، تو شاید اسی خوف سے تو نہیں پیدا ہوئی کہ دیکھو میں تنقید کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھ میں یہ چیز پیدا ہے. تو میں ذاتی طور پہ اس چیزیں پہ پہنچا ہوں کہ جو تنقید کر رہا ہوتا ہے وہ آرزو مند اس بات کا ضرور ہوتا ہے کہ ہاں ہے نا جی، اس کے اندر اس کی محرومیاں ہوتی ہیں، محرومیاں اس سے یہ کام کرواتی ہیں، یہ بات درست ہے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. مہربانی.